بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. شاہ صاحب اسے میوٹ کر لیں، وہ پھر شور آتا ہے جب بولنا ہو پھر آپ کر لیجیے گا. اچھا آپ میں سے کوئی ایک حدیث مبارکہ کوئی بھی؟ چیمہ صاحب آپ کی حدیث مبارکہ سنا دیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والسلام. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک چلیں ماشاءاللہ کافی لوگ آ گئے. اچھا جی ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیے گا ہم نے مستشرقین پہ کوئی بات کی ہے آپس میں کوئی ریسرچ کے حوالے سے؟ نہیں سر ابھی نہیں ہوئی. نہیں سر نہیں کی سر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اچھا ہم نے جو منہج ہے اس کی اقسام بیان کی تھی، ان کی اقسام کو ڈسکس کیا تھا. جی سر. اب اس میں جو ایک اور اہم چیز ہے وہ ہے مغربی مناہج. جو مغرب کے مناہج ہیں، مغرب کے طریقہ کار ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہم ابھی تک جو عمومی طریقہ کار ہیں تحقیق کے ان کو ڈیل کر رہے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے. تو جب مغرب کے لوگ یا وہ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ جب دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ایسا کون سا کام کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ یہ بڑے اطمینان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ایمانداری کے ساتھ غیر متعصب ہو کے مطالعہ کیا ہے. اس غیر متعصب مطالعہ کے نتیجے میں جو کچھ نتائج نکلے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو سوال یہ ہے کیا ان کا دعویٰ غلط ہوتا ہے؟ جی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا دعویٰ غلط نہیں ہوتا، لیکن ان کے نتائج غلط ہوتے ہیں. تو وہ کیا وجوہات ہیں یا وہ کیا مسائل ہیں یا کیا طریقہ کار ہے جس کے باعث وہ غیر متعصب ہو کر مطالعہ کرتے ہیں لیکن نتیجہ جو ہے وہ ایسا نکلتا ہے جو کہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے؟ تو اب ہم نے آج کے اس لیکچر میں دراصل مغرب کے ان طریقہ کار کو سمجھنا ہے یا یہ دیکھنا ہے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. اب اس میں سب سے بنیادی چیز اور اہم چیز جو مغرب استعمال کرتا ہے وہ ہے منہج. منہج کی اہمیت کیا ہے کہ جب ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے، اگر ہم اس کام کے کرنے کا طریقہ کار بدل دیں تو اس کے نتیجے میں اس کام کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ بھی بدل جاتا ہے. یعنی صرف طریقہ کار بدلیں تو نتیجہ بدل جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر خصوصیت حاصل ہے خالصتاً میتھڈالوجی کو، کہ جب میتھڈالوجی ہم بدلتے جائیں گے چاہے چیز وہی ہو تو اس کے نتیجے میں تمام نتائج بدل جائیں گے. اچھا اب مغرب کی جو میتھڈالوجی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مغرب کا ارتقائی مراحل کہ وہ کہاں سے چل کے کہاں پہنچا اور اس سب کے پیچھے انہوں نے کیا کیا پاپڑ ویلے اور کیا کیا کام کیے.
اب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ مغرب ماضی میں اس قدر ترقی یافتہ نہیں تھا، بلکہ آہستہ آہستہ ترقی کر کے اس مقام پر پہنچا۔ اب اس مقام پر پہنچنے کے لیے اس کے کچھ مراحل ہیں۔ ان مراحل سے گزرتے ہوئے مغرب نے کئی اقدامات کیے۔ اب ہمارے ہاں ایک شعوری کوشش، ہمارے ہاں ایک شعوری طور پر مکمل منظم انداز میں لائحہ عمل ترتیب دیا گیا تاکہ ہم جو مستند ہے اس کو غیر مستند سے الگ کر سکیں۔ ہماری اپنی ایک تاریخ ہے، تو اسی طرح مغرب میں بھی تاریخ ہے، ان کا بھی اپنا ایک شعوری دور ہے۔ اچھا، مغرب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مغرب میں صورتحال یہ ہے کہ مغرب کی جو مقدس کتاب ہے یا مغرب میں رہنے والوں کا جو دین ہے یا مذہب ہے وہ کرسچینٹی یا مسیحیت ہے۔ جی مغرب نے ترقی کیسے کی اور اس ترقی میں کیا کیا چیزیں آئیں، اسی ترقی کے دوران ہی مغرب نے اپنی جو کتاب مقدس ہے اس کو ایویلویٹ کرنے کا، اس کے استنادی حیثیت چیک کرنے کا ایک طریقہ کار وضع کیا۔ اب دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اپنا منہج، اپنا طریقہ کار اٹھا کے آپ پر اپلائی کرے تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ کے طریقہ کار کے مطابق نتائج نہیں نکالے گئے تو ان کے طریقہ کار کے مطابق جب نتائج نکالے جائیں گے تو ساری چیزیں بدل جائیں گی۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ہم جب علوم اسلامیہ میں مطالعہ کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے ہاں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم حواس خمسہ سے ثابت نہیں کر سکتے، لیکن مغربی سائنسدان یا مغربی علوم کے حامل یا مغربی تربیت یافتہ افراد جب علوم اسلامیہ یا علوم دینیہ کو کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں وہ سائنسی مناہج کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں۔ تو اس کے نتیجے میں اس کا جب وہ سائنسی منہج کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ہمارے یا علوم دینیہ پر، تو جو چیزیں حواس خمسہ سے ثابت نہیں ہوتی نتیجتاً وہ ساری مسترد کر دی جاتی، اور اسی کے نتیجے میں وہ ان تمام چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں جو تمام چیزیں ہمارے لیے بنیاد ہیں۔ اب اسی طرح جو مسیحی طبقہ ہے، ان لوگوں نے جب علوم اسلامیہ کو جانچنا چاہا یا پرکھنا چاہا تو ان لوگوں نے پہلے جو اپنی کتاب کو دیکھنے کے لیے، اپنی کتاب کی استنادی حیثیت دیکھنے کے لیے جو منہج استعمال کیا وہی منہج اٹھا کر انہوں نے قرآن و حدیث پر امپلیمنٹ کیا۔ اب جو مغرب کا منہج ہے وہ اس حوالے سے کہلاتا ہے ہسٹوریکل کریٹیکل میتھڈ۔ یہ ہسٹوریکل، یہ لفظ تو بڑا کلیئر ہے، تاریخ سے ہے۔ کریٹیکل تنقید کو کہتے ہیں، اور میتھڈ یہ ہم پڑھ رہے ہیں، میتھڈ منہج کو کہتے ہیں۔ تو مغرب نے ایک منہج ترتیب دیا جو کہ کہلاتا ہے ہسٹوریکل کریٹیکل میتھڈ۔ اس منہج کے ترتیب دینے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ یہ ظاہری بات ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ان کی جو جو ان کی مقدس کتاب ہے اس کی استنادی حیثیت کو دیکھنا ان کا بنیادی مقصد تھا۔ اب اس مقصد کے لیے جب انہوں نے یہ ہسٹوریکل کریٹیکل میتھڈ ترتیب دیا تو یہ میتھڈ کچھ مراحل سے گزرا، لیکن اس میتھڈ میں جو بنیادی چیزیں تھیں یا بنیادی اشیاء شامل تھیں وہ ان کے ہاں چند شرائط تھی۔ اس میں سب سے پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تاریخی اعتبار سے جو بھی واقعہ پیش آتا ہے، جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے، تو اس کے پیچھے صرف ایک عوامل یا ایک کوئی بھی سبب یا ایک وجہ موجود نہیں ہوتی، بلکہ مختلف وجوہات، مختلف اسباب موجود ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تسلی سے، اطمینان سے اور سہولت کے ساتھ دیکھ سکیں اور نتائج اخذ کر سکیں۔ اب اس مقصد کے لیے مغرب کرتا یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ بیسک لائنز ڈرا کرتا ہے کہ ہم یہ چیزیں دیکھیں گے اور اس سے نتیجہ اخذ کریں گے۔ اب جو ان کی بیسک لائنز ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز وہ یہ کہتے ہیں
کہ کوئی بھی چیز جب تاریخی مراحل سے گزرتی ہے تو وہ اپنی اصلی شکل میں یا اپنی اصلی حالت میں برقرار نہیں رہتی، بلکہ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب وہ جو تبدیلی آتی ہے وہ کس طرح آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جس زبان میں وہ کتاب لکھی گئی ہے یا جس زبان میں وہ تحریر موجود ہے، اس زبان میں جو مقولے یا جو عمومی باتیں اس میں شامل کی گئی ہیں، کیا وہ باتیں، وہ مقولے، وہ انداز اس دور میں موجود تھے یا نہیں تھے؟ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، تو آپ لوگ مان لیں گے یہ بات؟ نہیں سر، کیوں؟ یہ نعرہ ابھی لگا تھا۔ ہاں جی، اس وقت ایسے نعرے بھی نہیں تھے اور وہ اتنی سطحی بات فرماتے بھی نہیں تھے۔ ویری گڈ۔ اچھا، اب یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اب یہ جو عموم اور زبان زد عام جملہ ہے تبدیلی والا یا تبدیلی کا نعرہ نما جو چیز ہے، یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے، یہ اگر ہم اس کو اس شخص کی طرف منسوخ کر رہے ہیں جو شخص آج سے پہلے گزر چکا اور اس دور میں موجود نہیں تھا، تو اسی طرح بائبل میں یا مقدس کتابوں میں اس طرح کی چیزیں، واقعات موجود ہیں، ہم دیکھیں گے اس دور میں آیا کہ یہ موجود تھا یا اس دور کا یہ مقولہ ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر اسی کی جگہ میں یہ کہوں کہ محمد علی جناح نے کہا کام کام اور بس کام، تو یہ سارے جی مان لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت یا ان کا جو مزاج تھا یا اس وقت کا جو انداز تھا، اس دور میں یہ کہنا ممکن تھا۔ اب یہ جو نعرہ ہے یا یہ جو طریقہ جو میں نے تبدیلی والا کہا ہے، یہ آج کے زمانے کا ہے۔ تو زمانے کے حالات و واقعات کے اعتبار سے کچھ چیزیں، کچھ مقولے مشہور ہوتے ہیں۔ تو جی انہوں نے سب سے پہلا یہ اصول اپنایا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ مشہور چیز اس دور میں موجود تھی یا نہیں تھی۔ یہ انہوں نے ایک پہلا اصول وضع کر لیا۔ ٹھیک ہے جی؟ یہاں تک کلیئر جی ہے؟ یہ جی ہسٹوریکل کریٹیکل میتھڈ کا پہلا پرنسپل ہے۔ اچھا، اس جی کے بعد پھر انہوں نے دوسرا اصول وضع کیا۔ دوسرا اصول کیا تھا کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی واقعہ جو پیش آتا ہے تو اس واقعہ کے پیش آنے کی ایک پروبیبلٹی ہوتی ہے، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے وہ واقعہ پیش آ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو حالات و واقعات ہوتے ہیں اس واقعہ کے پیش آنے میں، وہ اسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ جلال الدین محمد اکبر جب محل میں آ کے بیٹھتا تھا تو اس کے آنے سے 2 گھنٹے پہلے محل کے اے سی چلا دیے جاتے تھے۔ غلط ہوگا جی، ہاں جی، غلط ہوگا جی، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اے سی کا تصور نہیں تھا۔ اچھا، اے سی کا تصور نہیں تھا۔ اب یہ کیا ہے کہ جس چیز کو اس طرف منسوب کیا جا رہا ہے وہ چیز ان حالات و واقعات یا اس زمانے میں ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ یا میں یہ کہوں کہ جب صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگیں شروع کی تو اس صلیبی جنگوں میں صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا ہتھیار اس کے پاس موجود F-16 تھے۔ غلط ہوگا جی۔ اب کیا ہے، اچھا یہ میں موٹی موٹی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ جب تاریخی اعتبار سے کسی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ایویلویٹ کیا جاتا ہے، کسی چیز کی استنادی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، تو پھر اس میں ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کیا ہے اور کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ اب پہلا جی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جملے، وہ مقولے، وہ زبان، وہ انداز جو اس میں استعمال کیا گیا، آیا کہ وہ اس دور میں تھا یا نہیں تھا۔ جی دوسری چیز کہ جو واقعات اس دور کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں یا جو اشیاء اس دور کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں ان کا ہونا ممکن تھا یا نہیں تھا۔ جی جو مقولے والا ہے وہ ہو گیا ان کا پہلا پرنسپل، اور جو اشیاء اور چیزیں یہ ان کا دوسرا پرنسپل ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ جی اچھا، یہ 2 پرنسپل ان کے ہیں ہسٹوریکل
क्रिटिकल मेथड के। जी उसके बाद वो तीसरी चीज लेते हैं, तीसरी चीज ये लेते हैं कि हर जुबान में जो लैंग्वेज होती है उसके इर्तिकाई मराहिल होते हैं, उन इर्तिकाई मराहिल से चलते हुए वो जुबान बेहतर होती है, निखरती है, या उसमें दूसरी जुबानों के अल्फाज शामिल हो जाते हैं। जी ठीक, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि दारुल उलूम देवबंद अपने दौर का बेहतरीन स्कूल था, गलत होगा जी। क्यों? इसलिए उस वक्त स्कूल का उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता था। वेरी गुड। अच्छा, अब इसी तरह हमारे यहाँ जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है सेक्रेड स्क्रिप्चर्स में, सेक्रेड स्क्रिप्चर यानी मुकद्दस कुतब में, उनमें भी अपनी एक सेंस और उनमें भी अपना एक इर्तिकाई चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर हम आज से माजी में जाकर लिखी गई तहरीरें चेक करें जो ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों की लिखी हुई हैं, तो उनकी ज़ुबान काफ़ी मुश्किल है। या ख़ास तौर पे जो उर्दू है, उर्दू को हम देखें तो आज हम जो उर्दू बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो उर्दू माजी में इस कदर मुश्किल थी कि उसको देखना, पढ़ना, समझना मुमकिन नहीं था। तो उस ज़ुबानी इर्तिका या ज़ुबान में जो मुख्तलिफ मराहिल हैं, उसको मद्देनज़र रख के देखा जाता है कि आया कि जो बात कही जा रही है या जो अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो जिस दौर की तरफ ये मंसूब है, क्या उस दौर में ये होना मुमकिन था या उस दौर में ये सारी चीज़ें मौजूद थी? अगर तो थी तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर नहीं जी थी तो फिर ये कहते हैं कि इसका मतलब है ये झूठ बोला गया या गलत बातें जी शामिल की गई। जी क्लियर हो गए? ये उनका तीसरा प्रिंसिपल है। जी ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया? जी अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं। ये जो चंद चीज़ें हैं, इन चंद चीज़ों को बुनियाद बना के एक मनहज तरतीब दिया गया जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल क्रिटिकल मेथड। हम यानी कि मगरब कहता है। तो मगरब ने बाइबल को इन असूलों के तहत परखा। अच्छा, अब उनके यहाँ दो बड़ी शख्सियात मिलती हैं, एक है वेलास और दूसरा है एमरसन। वेलास उस्ताद है और एमरसन इसका शागिर्द है। तो इन्होंने ये किया कि वेलास ने सबसे पहले जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसका मुताला किया, और ओल्ड टेस्टामेंट का मुताला करके, अच्छा ये बाइबल का तो पता है ना, थोड़ा बहुत तारुफ है ना? जी सर। क्यों उलमा इकराम? जी है सर। जी जी सर। सर। सखावत साहब आपका है? नहीं, ये पहले जी थीसिस। सर, मेरा ही है सर। हाँ, अच्छा आप थोड़ा ना, और ये मैंने तारुफ करवाया था बाइबल का या नहीं? सर आपने करवाया था, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट इज द कंपाइलेशन ऑफ बाइबल। ठीक है, और इसमें जो बुनियादी तौर पे हम जिस एतबार से, यानी मुसलमान जिस एतबार से इन किताबों को अलग अलग करते हैं, वो भी बताया था, यानी जो इनमें किताबें अलग करते हैं और नहीं सर, वो नहीं बताया। सर नहीं और सर। आपने बाइबल का तारुफ गर्ल्स में नहीं करवाया, बॉयज में करवाया होगा। अच्छा, सर दोहरा दें उस बात को थोड़ा सा। सखावत साहब, जी सर। ये फिर जिम्मेदारी जी आप सर। थोड़ा सा तारुफ करवाएं बाइबल का। जी सर। सर बाइबल जो है वो दो बड़े हिस्सों का मजमूआ है। पहला हिस्सा जो है, अगर इसको कलाम मुकद्दस भी कहा जाता है और किताब मुकद्दस। कलाम मुकद्दस जो है, किताब मुकद्दस प्रोटेस्टेंट जो है वो टर्म यूज करते हैं। अब कंपाइलेशन को वो किताब मुकद्दस कहते हैं, और जो कैथोलिक हैं ये कलाम मुकद्दस कहते हैं। और इस सारे मजमूए का नाम बाइबल है। और बाइबल का एक हिस्सा जो है वो अहद कदीम कहलाता है पहला, और दूसरा जो है अहद जदीद कहलाता है। अहद अहदनामा। कदीम जो सर ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराना अहदनामा है, यहूदी सिर्फ उसको मानते हैं।
اور کرسچین جو ہیں وہ دونوں حصوں کو عہد جدید کو بھی اور عہد قدیم کو بھی نیا عہد نامہ اور پرانا دونوں کو مانتے ٹھیک ہے آگے. تو اسی طرح سے اس میں جو ہے وہ عہد قدیم میں جتنی بھی حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے جو سابقہ کتب ہیں ان کی کمپائلیشن ہے، اور اس کے بعد جو ہے عہد جدید جو ہے اس میں جو ہے مسیح علیہ السلام کے جتنے بھی ان کے حواری ہیں ان کی طرف سے جو منسوب کتابیں ہیں جو سینٹ پال نے اس میں کمپائلیشن کروائی وہ اس میں موجود ہے. اور اس میں اسفار مقدس پولس کے اور اس کے خطوط جو اس نے مختلف لوگوں کی طرف بھیجے وہ اس میں موجود ہے نئے نام. یعنی عہد نامہ قدیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے انبیاء اکرام پر اترنے والی وحی جو ان کے جی بالکل اسی طرح سے جی مطلب اس میں کا مجموعہ تورات ہے. زبور یہ والی اس میں جی. زبور اشعار میں اس میں موجود ہے بالکل. اس میں جو پرانی کتابیں ہیں وہ موجود ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نیا عہد نامہ جو ہے اس میں مسیح علیہ السلام. جی عہد نامہ جدید میں حضرت مسیح علیہ السلام کے سوانح بنیادی طور پر یعنی انہوں نے لکھی ہے، اس کے ضمن میں کچھ باتیں جو وحی کی طرف منسوب ہیں وہ لکھی ہیں. جی بالکل اسی طرح سے. اچھا جی چلیں اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. بنیادی طور پہ جو بائبل کا دو حصے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ. جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس میں 5 کتابیں ہیں جو مسلمانوں کی تقسیم ہے اس اعتبار سے، اور لیکن بنیادی طور پہ یہ جو کتابیں ہیں ان کی ایک شرح لکھی گئی ہے تورات کی جسے تالمود کہتے ہیں، اور تالمود بنیادی طور پر وہ کتاب ہے جو کہ یہودی مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اور جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے جسے ہم انجیل یا اناجیل کے نام سے جانتے ہیں، اس میں بنیادی طور پر 4 اناجیل شامل ہیں: متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، مرکز کی انجیل اور یوحنا کی انجیل. متی، لوکا، مرکز اور یوحنا، تو یہ اکٹھا کر کے ایک انہوں نے مجموعہ کتابی ترتیب دیا ہوا ہے جسے یہ بائبل کا نام دیتے ہیں. اچھا بائبل کے مختلف ورژن ہیں، جیسے کمپیوٹر میں ونڈوز اور ونڈوز کے ورژن آتے ہیں نا، تو ان کے ہاں بھی ورژن ہے. تو جو بائبل ہے اس کا جو پرانا ورژن ہے جو مشہور ہے یا اس سے پہلے موجودہ ورژن سے پہلے موجود تھا، اس ورژن کو کہتے ہیں KJV، کنگ جیمز ورژن. اور بڑے عرصے تک یہی چلتا رہا. پھر اس کے بعد ان کی کونسل نے بیٹھ کے ایک نیا ورژن ترتیب دیا اور دنیا میں اب وہی چل رہا اور وہی جانا جا رہا، وہی پڑھا جا رہا ہے. یہ جو آپ لوگوں کے پاس یا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا آپ لوگوں کا کبھی نظروں سے گزرا ہوگا، یہ کہلاتا ہے NIV، نیو انٹرنیشنل ورژن. تو یہ بائبل کا نیو انٹرنیشنل ورژن ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان لوگوں کا خود کا تسلیم کرنا یہ ہے کہ اس کے علاوہ ابھی تک یعنی یہ جو بائبل میں جو بھی کتابیں اناجیل شامل کی گئی ہیں اس کے علاوہ بھی 70 کے قریب اناجیل موجود ہیں. یہ خود یعنی ان کے ہاں موجود ہے. بہرحال اب یہ بائبل کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف تھا تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ سمجھ آ جائے کہ ہم جو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں وہ کس سے متعلق ہے. اچھا ہم بات کر رہے تھے جی سر ٹرم بتائیے گا جو نئے ورژن کے لیے ٹرم رکھی ہے انہوں نے وہ سر کائنڈلی بتا دیجیے. نیو انٹرنیشنل ورژن NIV KJV یہ پرانا تھا، NIV یہ نیا. NIV KJV اسٹینڈ فار کنگ جیمز ورژن. یہ آپ اگر نیٹ پہ لکھ کے سرچ کریں گے نا یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا. اور یہ جو دوسرا ہے نیو انٹرنیشنل ورژن.
یہ اس کی مزید تفصیل بھی موجود ہے، یعنی ڈیٹیل، چونکہ ہمارا سرد یہ موضوع نہیں ہے، اس وجہ سے میں اسے چھیڑ نہیں رہا۔ سر ایک میری چھوٹی سی رائے ہے جی جی سر، اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ نے پڑھنا ہو تو اس کی ابتدائی طور پر یہ قاموس الکتاب لے لیں، اس سے کافی ہیلپ مل جاتی ہے اگر کسی نے اسٹڈی کرنی ہو ابتدائی طور پر۔ ہاں جی، وہ جس نے خاص طور پہ کرسچینٹی کو اور ان کو سمجھنا ہو۔ جی جی میرے پاس موجود ہے، اگر کسی نے پڑھنا ہو تو بے شک مجھ سے لے لے، میرے پاس آپ کے یہ پاس سافٹ میں قاموس موجود ہے؟ الکتاب کی ہے۔ اور سر اردو میں مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب عیسائیت کیا ہے، یہ بہت خلاصہ، شاندار خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں سخاوت صاحب پوچھ رہا تھا آپ کے پاس سافٹ میں ہے یا ہارڈ کاپی ہے؟ سر میرے پاس ہارڈ کاپی ہے، سافٹ بھی مجھے ایک دوست نے کہا ہے شاید کوئی ایک آدھ دن میں وہ مجھے مل جائے۔ اچھا، بائبل کی کسی تفسیر کا نام پتا آپ کو؟ جی بائبل کی تفاسیر ایک تو سر ادھر یہ ہمارے سمندری کے قریب ہے، پادری سلطان ہے، اس نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس کا مجھے نیم نہیں یاد آ رہا، لیکن وہ بھی مفسر ہے، اس کا تشریح اس نے کی ہے اس کی۔ مکمل ہو گئی ہے؟ جی جی پادری سلطان کی مکمل ہے سر۔ اچھا چلیں، اگر کوئی ملے تو ڈھونڈ کے دیجیے گا یار، مجھے ضرورت ہے اس کی۔ جی سر میں ضرور سر انشاءاللہ۔ اچھا جی، چلیں واپس آتے ہیں۔ اب ہم بات کر رہے تھے لورینزو ویلا کی۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ایک فلولوجسٹ ہے، بنیادی طور پر اس نے یہ کام شروع کیا تھا۔ تو فلولوجسٹ کہتے ہیں کسی زبان دان کو جو کہ ماہر زبان ہو یا ماہر لسانیات کہہ لیں آپ۔ تو یہ لورینزو بنیادی طور پر اٹلی کا رہنے والا ہے اور یہ ماہر لسانیات تھا۔ تو اسی نے یہ شروع کیا تھا، اور اس نے یہ جو ہسٹوریکل کریٹیکل میتھڈ کے بنیادی پرنسپل بنائے تھے وہ اس نے اٹھا کر اپلائی کر دیے بائبل پہ۔ اور جب اس نے بائبل پر اپلائی کیے تو اس نے بائبل کا جو حصہ ٹارگٹ کیا تھا وہ تھا اولڈ ٹیسٹامنٹ۔ ٹھیک ہے جی، اولڈ ٹیسٹامنٹ پہ جب اس نے اپلائی کیا تو آپ کے خیال میں کیا نتیجہ نکلا ہوگا؟ ظاہر ہے سر سارے کو ہی اس نے غلط قرار دے دیا ہوگا۔ اچھی رائے ہے، اور کوئی رائے؟ سخاوت صاحب آپ کا علم کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ تھوڑی سی آواز کٹ ہو رہی ہے، اگر مجھے کوشچن اگر دوہرا دیں تو پلیز۔ میں حضرت یہ پوچھ رہا تھا کہ لورینزو ویلا نے جب یہ ہسٹوریکل کریٹیکل میتھڈ اٹھا کے اولڈ ٹیسٹامنٹ پہ اپلائی کیا تو آپ کے خیال میں کیا نتیجہ نکلا ہوگا؟ ظاہر ہے سر اس نے بہت ساری اس میں اگر ایسا کیا تو اس میں بہت ساری اس نے اس کو غلط قرار دیا ہوگا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ لورینزو ویلا جو ہے وہ یہ ویسٹرن تھا اور اس نے ایک منہج اٹھایا، بنایا اور ایمانداری سے اسے اٹھا کر اپلائی کیا اور نتیجہ نکال لیا۔ اب جو اس کے نتیجہ یا رزلٹ نکلے، انہیں رزلٹ یا نتائج کی بنیاد پر اس نے جو حقیقی طور پہ چیزیں سامنے آئی وہ ترتیب دے لی۔ تو اب ہم اس کام کو بددیانتی یا کسی بھی طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے غلط کیا یا حرکت اس کی اچھی نہیں؟ کیوں جی؟ سر اس نے اسی جو طرح اپنے سے ہی اپنے اس نے قوانین جن پر پرکھا ہے اس کا لازمی نتیجہ وہی نکلنا تھا جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پھر آگے جو اس نے رولز بنائے، قوانین بنائے، اس کے مطابق تو درست نکلا۔ پھر اس کا شاگرد اٹھتا لورینزو ویلا، جس کو میں نے بتایا ایرسمس یا ایمرسن بھی کہتے ہیں، یہ ایرسمس ذرا مشکل سا نام ہے۔ تو اس نے پھر انہی پرنسپلز میں کچھ اضافے اور ترامیم کے ساتھ مطالعہ کیا نیو ٹیسٹامنٹ کا۔ آپ کے خیال میں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہوگا؟
یہ اس میں فارم کا ہے پہلے کی نسبت ذرا اس میں کم چیزیں غلط ہوں گی جی. اچھا پہلے کی نسبت. چلیں اب ہم ختم ہو رہا سیشن، تو ابھی دوبارہ جب کنیکٹ کرتے ہیں پھر اس پہ میں ان کے نتائج بھی بتاتا ہوں. ری جوائن کرتے ہیں.